السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أما بعد، فقد قال عز شأنه في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین۔ ناظرین کرام، ہم تہ دل سے آپ سب کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، ویا اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس حساس موضوع کی طرف ہماری لب کشائی ہوگی وہ حساس موضوع یہ ہے: سالگرہ منانے کا حکم شریعت اسلام میں کیا ہے؟ ناظرین اکرام، سال یا 2 سال یا اس سے زیادہ برس گزرنے پر سالگرہ منانے کا حکم کیا ہے، اور اس میں موم بتیاں بجھانا کیسا ہے، اور اس تقریبات میں شامل ہونے کا حکم کیا ہوگا؟ ہاں، اگر کسی شخص کو اس طرح کی دعوت دی جائے تو کیا اس کے لیے اس میں شریک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آپ تک یہ بات پہنچا دیں گے کہ شریعت اسلام میں کسی کا بھی برتھ ڈے منانا، کسی کا بھی سالگرہ یا یوم پیدائش یا اینیورسری منانا، اسلام اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو خوب اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ یوم میلاد یعنی کہ کسی کا بھی برتھ ڈے منانا کتاب و سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ نہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیاری جماعت سے، نہ اسلاف میں سے، اور نہ ہی دنیا کے 4 فقہا یعنی کہ ائمہ میں سے، بلکہ شریعت نے تو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ رکھا ہے، جو کہ ایک مسنون عمل کہلاتا ہے، جس کا مقصد نسب کا پوری طرح اظہار و خوشی کے موقع پر اپنے اعزاء، احباب و اقارب اور بالخصوص غربا کو شریک رکھنا ہے۔ برتھ ڈے کا آغاز اور رواج اصل میں مغربی تہذیب کی برآمدت میں سے ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کا 25 دسمبر کو یوم پیدائش منایا جاتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کی مذہبی اور تہذیبی مماثلت کو اختیار کرنے، اپنانے اور بجا لانے کے لیے ہم مسلمانوں کو ناپسند فرمایا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایسے غیر دینی اعمال و افعال سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے قبل یہ بات کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ایسی تقریبات میں شریک ہونے سے قبل ایک پکے سچے مسلمان اور مومن کو یہ بات یاد رکھنا ہوگا کہ فضول چیزوں میں شرکت فضول کا باعث ہے۔ فضول چیزوں میں شرکت فضول کا باعث ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فضول کا لفظ خاص کر شیطان مردود کے لیے استعمال کیا۔ اٹھاؤ قرآن کے اندر سورۃ الاسراء ہے، اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء کے اندر ارشاد فرماتا ہے: ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔
اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو غور سے سنو میرے دوستو، اپنے ذہن و دماغ کے دریچوں کو کھول دو، اپنے کانوں کے پردوں کو کھول کر اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو غور سے سنو۔ اللہ رب العالمین نے کیا بات فرمائی؟ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو لوگ اسراف کرتے ہیں، بے شک جو لوگ غلط جگہوں میں، غلط راستوں میں، غلط طریقے سے اپنے مال و جائیداد کو خرچ کرتے ہیں، بے جا اسراف کرتے ہیں، بے جا صرف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کانوا اخوان الشیاطین، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے شیطان کے بھائی قرار دیا۔ یہی نہیں دوستو، آگے چلیے، آگے اللہ رب العالمین پھر فرما رہا ہے شیطان کی حالت بیان کرتے ہوئے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اللہ رب العالمین نے کیا سچ فرمایا؟ حالانکہ شیطان تو ایسا ہے، حالانکہ شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ میرے دوستو، بات غور کرنے کی بات ہے، قابل غور بات یہ ہے دوستو، ہم میں سے اکثر ہم اس شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کا اور ہمارا رب کا ناشکرا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمان، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مانتے نہیں ہیں جو قرآن اور حدیث ہمیں نہیں بتاتی، جو نہ کہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے کسی کا بھی برتھ ڈے منانے کا۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنے اولاد کا، اپنا اور کسی کا بھی ہو، اپنے رشتہ داروں کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب سالگرہ کی خوشی بے معنی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 1 سال کے اور بڑے ہو گئے، دراصل میں ایسا نہیں ہے دوستو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری منفی سوچ ہے، تمہاری غلط سوچ ہے دوستو، بلکہ ہماری زندگی کا 1 سال چلا گیا اور ہم اپنی قبر کی زندگی سے 1 سال آگے آ گئے ہیں۔ حقیقتاً دوستو، انسان کی دنیا میں عمر بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے۔ ناظرین گرامی، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص برتھ ڈے کا کیک، برتھ ڈے کا تحفہ یا برتھ ڈے کی کوئی چیز وش کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی چیز لا کر دیتا ہے تو آپ ایک سچے اور پکے مسلمان ہونے کے ناطے، آپ کا عقیدہ درست ہونے کے ناطے، آپ اپنے آپ کو امت محمدیہ میں رہنے بسنے والا مانتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سنو دوستو، ایسے وقت میں وہ چیز، وہ وش کرنے والا آدمی، وہ تحفہ، وہ کیک، جو بھی چیز ہو، کھانے کی ہو یا پھر دوسری چیز ہو، اس کو لینا نہیں چاہیے، اس کو ہرگز بھی نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، ہم میں سے بعض قلیل العقل، کم عقل رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے کچھ بھی نہیں لیں گے تو یہ رشتہ داری، جو رشتہ ناتا ہے، وہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ بات ویسی نہیں ہے دوستو، بات ویسی نہیں ہے جناب۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کے اندر انگریزیت رچ بس گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ انکار کرنا پسند نہیں کرتے۔ محترم سامعین، کتاب و سنت کی شرعی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ سالگرہ منانا کسی کی بھی ہو وہ بدعت کہلاتی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہمیں یہی گواہی دیتی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ہر نئی بات، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی نہیں، اور ہر گمراہی جہنم کو لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی کہ دین میں جو نیا کام ایجاد کر لیا گیا ہو، جو نہ کسی نبی نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا، اور نہ سلف میں سے کسی نے کیا، اسی طرح اگر شریعت میں اس کی کوئی جواز کی دلیل نہیں ہے، اور نہ اس طرح کی دعوت قبول کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعوت میں شریک ہونا اور دعوت قبول کرنا بدعت کی تائید اور اسے ابھارنے کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرامی، چلیے ہم دیکھتے ہیں
اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین کے فرامین کو اپنے ذہن و دماغ کے پردوں کو کھول کر سنیے گا دوستو. اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى کی 21 آیت میں فرماتا ہے، 21ویں آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں فرمایا کیا لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کا اللہ نے انہیں کبھی اذن نہ دیا ہو، جس کا اللہ نے انہیں اجازت نہ دی ہو، اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہی نہیں، اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر سورۃ الجاثیہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آپ کے لیے دین کا طریقہ مقرر کیا، آپ بس اس کی اتباع کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، اسی کے پیچھے چلے جائیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے ہو. اللہ رب العالمین نے اس کے فوراً بعد دوسری آیت میں فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے. بلا شک و شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقین کا دوست اللہ ہے. یہ تھے قرآن کریم سے دلائل. اور چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا بتلاتی ہیں. پہلی حدیث ہے جس کو میں نے حمد و صلوات کے بعد آپ کے سامنے پڑھی. راویہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہیں، یعنی کہ صدیقہ بنت صدیق راویہ ہیں. اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه مسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہوا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه، جس پر ہمارا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو وہ کام مردود کہلاتا ہے. یہی نہیں بلکہ دوسری حدیث ملتی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے. سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ قرآن مجید ہے. سب سے بہتر رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی سیدھا راستہ. سب سے برے کام بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی کہلاتی ہے. محترم سامعین، یہ تھے قرآن اور صحیح احادیث سے دلائل. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب یہ بات یقیناً جانتے ہیں، پھر بھی ہم ان تقریبات میں شامل ہوتے ہیں، ان بیکار اور فضول کاموں میں شرکت ہوتے ہیں، بیکار رسموں میں شریک کار ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر آج ہم خود اپنی اولاد کا برتھ ڈے مناتے ہیں. اللہ اکبر، العیاذ باللہ. افسوس ہے مسلمانوں تم پر. اے مسلمانوں کی جماعت، اے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والوں، اے اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر ماننے والوں، سنو، افسوس ہے تم پر، بہت زیادہ افسوس ہے تمہاری سوچ پر بھی، تمہارے رویوں پر بھی. کیا تم نے کبھی پڑھا ہے کہ کسی نبی یا کسی نبی کے صحابی نے اپنا برتھ ڈے یا اپنی اینیورسری منائی ہو؟ کیا تم لوگ اللہ کے نبی سے بھی آگے بڑھ رہے ہو؟ یاد رکھو آج ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماننے والا سمجھتے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی ایسی بدعات کیوں بھئی ایجاد کر رہے ہو؟ کیا تم لوگوں نے نبی کا وہ فرمان نہیں سنا؟ کیا آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں آیا
جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اللہ کے رسول نے کیا بھاری ارشاد فرمایا، کیا ہی بہترین اللہ کے رسول نے فرمائی بات، من تشبہ بقوم، جس کسی نے بھی میری قوم میں سے، یعنی مرد ہو کہ عورت، بچہ ہو کہ بوڑھا، جوان ہو کہ جوان عورت، چاہے جو بھی ہو، من تشبہ بقوم، جس کسی نے بھی کالا ہو کہ گورا، اونچا ہو کہ گڈھا، دبلا ہو کہ موٹا، جو کوئی بھی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، دوسرے قوم کی روش اختیار کرے گا، دوسری قوم جس طرح اپنی چال چلن چلتی ہے، دوسری قوم جس طرح اپنے آپ کو بناتی ہے، اگر میری امت کے لوگ بھی ایسا کریں گے، انہیں کی راہ پر گامزن ہوں گے، انہیں کے راستے پر چلتے رہیں گے، انہیں کو سچ مانتے ہوئے ان کی اتباع و پیروی اور اطاعت کرتے رہیں گے، تو سن لو دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا فَمِنْهُمْ، تو ایسے لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ تقریبات وہی مناتے ہیں۔ کون مناتے ہیں؟ یہود اور نصارہ مناتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان کے طریقے اور راہ پر چلنے پر اجتناب کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، حدیث متفق علیہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، بالکل اسی طرح جس طرح جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کی سوراخ اور بل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے تو صحیح، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہی لوگ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ جس کسی نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا، اور یاد رکھو جو جس کی پیروی کرے گا، جو جس کی اطاعت کرے گا، جو جس کے پیچھے اپنی دنیا گزارے گا، حشر کے میدان میں رب العالمین انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ دوستو، یہ تھی چند میری ٹوٹی پھوٹی باتیں، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں نے علم حاصل کیا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے برتھ ڈے منانے کے سلسلے میں، وہاں تک میں نے آپ کے سامنے قرآن اور صحیح احادیث کے مطالعے سے آپ کے سامنے باتیں رکھ دیں۔ خلاصہ یہی ہے، بس خلاصے کے طور پر یہی کہتا ہوں کہ دین اسلام ہم مسلمانوں کو کسی کا بھی برتھ ڈے منانے، کسی کا بھی اینیورسری منانے یا پھر کسی کا بھی سالگرہ منانے کی اجازت ہمیں ہرگز نہیں دیتا۔ کسی کا بھی ماتم کا دن منانے کی بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اور ہم سب سے بڑھ کر یہی بات کہوں گا دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کا غور سے مطالعہ کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں اور پرکھیں، اس کے بعد ہم حدیث کو پڑھیں، ہر حدیث کو پڑھیں اور سمجھتے جائیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنا برتھ ڈے منایا ہو یا نہیں۔ تو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کو منع کیا، جن کاموں کو کرنے سے منع فرمایا اور جس کی وعیدیں سنائی، ان کو کرنے سے ہرگز اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بس یہی التجا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں نیک اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں نیک ہدایت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے، حدیث کو سمجھنے اور اس پر اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم۔